رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الشعراء۔ الحمدللہ جب سے یہ سورہ سٹارٹ ہوئی ہے ہمیں بہت سی نئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ بہت کچھ ایسا تھا جو شاید پہلے ہم پڑھتے تھے ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتا تھا، ہمیں لگتا تھا بس یہ آیات چھوٹی ہیں تو بس آسان ہے، لیکن جب سے ہم نے اس کا معنی مفہوم جاننا شروع کیا ہے اب سمجھ آتا ہے کہ یہ سارے معاملات سہل نہیں ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں، قربانی مانگتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کر رہے ہوں گے۔ آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے، آہستہ آہستہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اگر ابھی بھی کوئی فائدہ نہ اٹھائے پھر یہ محرومی کی بات ہے۔ بہرحال پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا اور جن لوگوں کو رب بنایا ہوگا، جن کے پیچھے لگ کے غلط کام کیے ہوں گے، قیامت کے دن وہ شدید افسوس کر رہے ہوں گے، شدید افسوس کہ ہم نے ایسا کیا کیوں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے۔ ایک کہے گا تم نے گمراہ کیا، دوسرا کہے گا نہیں تم نے گمراہ کیا۔ تو بہرحال آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے پارہ 19 سورۃ الشعراء آیا 99 سے مزید آگے ان کی کیا آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور طالبات ان کی گفتگو کو صرف یہ نہ لیں کہ اچھا یہ ان کے لیے تھی، بلکہ خود بھی غور و فکر کریں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ گفتگو کرنے والا قیامت کے دن ہم ہی میں سے کوئی ہو، معاذ اللہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ گفتگو کسی آسانی کے بارے میں نہیں ہو رہی، بہت مشکل مرحلے کے بارے میں ہو رہی ہے، اور ایسی جگہ پر ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ایک بار اگر آپ کو فیصلہ آپ کے بارے میں سنا دیا گیا تو وہ قطعاً کسی صورت بھی بدل نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اضلنا الا المجرمون۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں رب کے برابر سمجھ لیا تھا، معاذ اللہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے، مجرموں کے، کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ المجرمون سے مراد یہاں پر مشرک اور بدعتی لوگ ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اللہ تعالی کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اور ایک دوسرا وہ شخص جو بدعتیں کرنے والا تھا، جس نے نئی نئی طریقے نکالے، اس پر عمل کیا، اس کو اچھا سمجھا۔ عموماً ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان زیادہ پکڑے جائیں گے، خاص طور سے مسلمان۔ ایک یہ کہ وہ شرک کرتے ہوں گے، کیونکہ کفر تو وہ کرتے نہیں، وہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو کسی بھی معاملے میں شریک مان لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ ہو گئے مشرک، یہ بھی پھنس جائیں گے۔ اور دوسرے بدعتی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے کو رائج کرنے کی کوشش کی، یا اپنی طرف سے چیزیں لانا شروع کی۔ دنیا میں ان کو لگتا تھا
کہ ہمیں جو سچے علماء ہیں، توحید پرست لوگ ہیں، وہ گمراہ کر رہے ہیں. وہ ہمیں کسی کی شان میں گستاخی کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے پیر اور فقیر اور اللہ کے ولی کا انکار کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ کا ولی ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، اس کی بات کو پیچھے کر رہے ہیں. اللہ کے ولی کے بارے میں ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ بھائی اچھا یہ ہے ہی ہے اللہ کا ولی. ہو سکتا ہے کہ انسان ظاہراً کتنا اچھا نظر آتا ہو، لیکن اس کا کوئی ایک عمل ایسا ہو اللہ کو نہیں پسند. یہ تو ہم اسے ولی اللہ مانتے ہیں نا. لیکن نبی کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے. صحیح نا؟ تو اس لیے ہم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے، یا ہم نبی کی بات پر کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دے سکتے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے. تو بہرحال دنیا میں ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ لوگوں کو توحید کے بارے میں بتائیں، بدعت کے بارے میں آگاہ کریں، تو ان کو یہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی الگ سا فرقہ ہے، وہ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. لیکن قیامت کے دن ان کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ ہم تو غلطی پر تھے، ہم ہی غلط تھے، ہمارے اندر ہی قصور تھا. اب دوسری بات جاننے والی یہ ہے کہ ضروری نہیں یہ مجرم کوئی غیر ہو. صحیح، کوئی ایسا بندہ جس کو ہم جانتے نہیں. یہ مجرم بہت قریبی بھی ہو سکتے ہیں، اپنے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور دوست بھی ہو سکتے ہیں. دنیا میں کتنی بھی محبت ہو ہمیں کسی سے، گمراہ کرنے والے آخرت میں ہمیں مجرم ہی لگیں گے کہ بھائی یہ میرا مجرم ہے، اس نے مجھے غلط طرف لگایا. اور اس کے لیے بدکاروں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جرم کرنے والوں کا. یعنی دلوں میں اتنی زیادہ نفرت آ جائے گی ایک دوسرے کے لیے کہ اچھا اس نے مجھے بٹکایا، اس نے مجھے صحیح کام نہیں کرنے دیا. اب ایک تو ان کو غصہ ہے اور اوپر سے دکھ ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا. بجائے اس کے کہ آپ آخرت میں جا کر ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرائیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہیں. دنیا میں کیوں نہیں آپ لوگ حدود رکھتے؟ ٹھیک ہے، کوئی کتنا بھی عزیز ہو، لیکن پہلے اس کی بات کی تحقیق کرو، اس کے بعد اس پہ عمل کرو. اندھا دھن کسی کی تقلید کرنا جائز ہی نہیں. آگے کہیں گے فما لنا من شافعین. اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں، کوئی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ سے جا کر کے ہمارے لیے بات کرے اور بولے بھائی ان کو چھڑوا دے، ان کو چھوڑ دیں. جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ سفارش کرواتا ہے، بیچ میں کسی دوسرے تیسرے بندے کو لاتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے اس کام میں آسانی کر دے، اس کی مدد کر دے. دنیا میں سفارش چلتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. دنیا میں آپ کو ہر دوسرا بندہ سفارش کرتا یا کرواتا نظر آئے گا، لیکن آخرت میں اس چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر سفارش کروائے. سفارش کا قاعدہ اور اصول ہے، وہ کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا. حتیٰ کہ انبیاء بھی ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے کوئی شخص بات نہیں کر پائے گا. اور دوسرا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں بندے کے لیے سفارش کرو تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. اور انسان کو اس چیز پہ بڑا مان ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہماری سفارش کر دی جائے گی. آپ کو پتہ ہے قرآن میں اکثر یہ آیت آتی ہے، اور حتیٰ کہ پہلے پارے میں تقریباً 2 آیات میں اس کا تذکرہ آتا ہے. اس دن کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا، قرآن کے شروع میں، کہ بھائی اس چیز پہ نہ رو کہ قرآن پر عمل نہیں کریں گے، کوئی سفارش کرے گا تو ہم بچ جائیں گے. اور اس کے بعد بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس چیز کا واضح تذکرہ ملتا ہے کہ کوئی اس دن سفارش نہیں کر پائے گا. اور شاید یہ آیت اسی لیے بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار یہ ہمیں حکم سنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے
بہت سے بندے آج گناہ کرتے ہیں صرف کلمہ پڑھ کے، سفارش پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر سفارش ہی چلنی تھی تو اتنا قرآن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی دنیا میں کام کریں، اگر آپ نے کوشش کی ہوگی، آپ مخلص ہوں گے، آپ سچے ہوں گے، تو آپ کے لیے سفارش کر دی جائے گی، ورنہ نہیں کی جائے گی۔ اب اپنا جائزہ لیجئے کہ جب مجھے کوئی بچانے والا ہوگا ہی نہیں تو میں کیا کروں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ کس کو کہوں گی؟ آج جن لوگوں کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دنیا میں وہ ہمیں کتنے بھی چاہتے ہوں، آخرت میں کوئی ہمارے لاگے نہیں لگے گا، کوئی ہمارے قریب نہیں آئے گا، کوئی ہمارے لیے بات نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھیں تقریباً میں نے نوٹ کیا سورہ الشعراء میں یہ بات بہت زیادہ آ رہی ہے، آخرت کی، اور آخرت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا اس چیز کے۔ جو ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں قرآن مجید پڑھنے میں، ویسے ویسے ہمیں یہ جملہ بہت سننے کو مل رہا ہے۔ اگر ابھی تک کوئی اس بھروسے پر بیٹھا ہے 19 پارے پڑھنے کے باوجود، تو اللہ کے بندے سدھر جاؤ۔ ابھی تک اتنا کچھ جان لیا تم نے، اتنی زیادہ وعیدیں سننی تم نے، اتنی زیادہ سختیاں سننی تم نے، ابھی تک تم اسی چیز پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ہاتھ پاؤں ہلاؤ، کچھ عمل کرو۔ کوئی سفارش کرنے نہیں آئے گا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جب یہ ہے، تو آج کل جن کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، جن کو ہم بڑا مانتے ہیں، پیر فقیر فلاں، وہ بھی نہیں آئیں گے۔ دیکھیں وہ دن سخت اتنا ہوگا کہ کوئی بول ہی نہیں پائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ جا کے اللہ کے سامنے بات کر لیں؟ معاذ اللہ پوری دنیا ہے سامنے، نہیں۔ اور خاص طور سے تب جب کوئی ہستی بہت زیادہ غصے میں ہو۔ دنیا میں بھی ہم نہیں بولتے، اگر گھر میں والدین میں سے کوئی غصے میں ہو، انسان چھپتا ہے، تو کیا اس دن جب اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا ہوگا، ہمیں سے کوئی بولنے کی جرت کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اللہ کو راضی کرو، اللہ کا ساتھ اختیار کرو، نہ کہ لوگوں پر بھروسہ کر کے سفارش کے آسرے بیٹھ جاؤ۔ بہرحال آگے فرمایا وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ کوئی سچا اور غمخوار دوست۔ صدیق حمیم وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کا بہت زیادہ خیر خواہ ہو۔ ممکن ہم اسے اردو میں کہہ سکتے ہیں جگری یار، جگری دوست، دلی دوست، جس کے ساتھ ہماری بہت گہری دوستی ہو۔ کچھ بھی ہو وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، مشکل ہو آسانی ہو، لیکن آخرت کے دن کوئی بھی کسی کا دوست نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے انجان ہو جائیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی ہے بیچ میں جب کسی کو بھی کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ قبروں سے اٹھائے جانا، تب بھی ایسے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اس کے باوجود کوئی نہیں دیکھے گا اچھا کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا۔ دنیا میں تو انسان بہت زیادہ مائل ہوتا ہے نا ان چیزوں کی طرف، آخرت میں نہیں ہو پائے گا۔ جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، جب پل صراط سے گزارا جائے گا، کچھ مرحلے ایسے ہیں سونے جو ہم نے بالکل تنہا گزارنے ہیں۔ کچھ مراحل ایسے ہیں جیسے ہم جب جنین کی حالت میں تھے، جنین یعنی والدہ کے پیٹ میں اپنی ولادت سے پہلے، تب بھی ہم اکیلے تھے۔ کچھ چیزیں ہمیں اکیلے ہی گزارنی ہوتی ہیں، اور جیسے ہم قبر میں بھی اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا ساتھ۔ سوچنے والی بات کیا یہاں پہ صدیق حمیم کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اصل میں جب کوئی شخص سفارش سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے دوستوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی دوست کام آتے ہیں، اور بعض اوقات اگر دوست اس کا مسئلہ حل ہی نہ کر پائے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے قربانی دے سکتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے دوست کو بچا لوں۔ پہلی ریزن تو یہ ہے، اس وجہ سے دوست کا نام لیا گیا۔
کیونکہ انسان زیادہ تر دوستوں کی طرف رجوع کرتا ہے. پھر دوسرا، انسان زیادہ تر دوستوں کے کہنے میں آ کر نافرمانی کے کام کرتا ہے. وہ زیادہ تر جو غلط کام کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے دوست کہتے ہیں. دوستوں کی وجہ سے وہ بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو شاید اس کی عادت نہیں ہے، لیکن چونکہ دوست کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ خود بھی غلط کر لیا. دوست نے کیا، وہ کلب پہ چلے، وہ چلا گیا. دوست نے کہا گانا سننا، وہ سن لیتا ہے. تو زیادہ کام ہم دوستوں کی وجہ سے غلط کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے بھی یہاں پر دوستی کا لفظ آیا ہے، اور خاص طور سے ایسا دوست جو آپ کا دلی دوست ہو، بڑا ہی آپ کا خیر خواہ ہو، گھر والوں سے مار کھا لے لیکن آپ کی غلطی کے بارے میں نہیں بتائے گا. دنیا میں کوئی اس میں شک نہیں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی بعض اوقات آپس میں بہت مخلص ہو سکتے ہیں. آخرت میں کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا. وہ مراحل جو میں نے آپ کو بتائے اس میں خاص طور سے کسی کو ہوش نہیں ہوگی، اللہ یہ کہ اس کو کہا جائے کہ بھائی ہاں تم کامیاب ہو، پھر وہ ڈھونڈے گا اچھا اب میں تو پاس ہو گیا ہوں، باقی کدھر ہیں، باقیوں کا کیا حال ہے. یہ ویسی ہے جیسے ریزلٹ کے وقت آپ کو نہیں ہوش ہوتی دوست کا کیا بنا ہے، کون پاس ہے کون فیل ہے. آپ سب سے پہلے اپنا پوچھتے ہیں میرا کیا بنا ہے، اور جب آپ کو اپنے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اوروں کی طرف دھیان دیتے ہیں، اوروں کی طرف جاتے ہیں. صحیح؟ تو اسی طرح آخرت کے دن بھی کوئی کتنا بھی عزیز ہو، عزیز نہیں رہے گا. یہ آیت جب میں پڑھتی ہوں میں بہت حیران ہوتی ہوں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں دنیا میں بعض اوقات بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، ان کو مشکل میں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت کا دن بڑا کوئی عجیب دن ہے. ہر شخص ایک دوسرے سے لاپرواہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ جس کی وجہ سے آپ کو اونچا نسب ملا، جس کی وجہ سے آپ کو مال و دولت ملا یعنی آپ کے والد، اور وہ جس نے آپ کو جنم دیا یعنی آپ کی والدہ، ہر کوئی بھول جائے گا. تو بہرحال قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں رہے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دوست اس کو آ کے بچا لے گا، پھر بھی اس معاملے میں احتیاط کرے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اچھا طالبات، مجھے نہیں اندازہ کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ نہیں، لیکن آج کل کچھ اس طرح کی فنی کلپس بنتی ہیں، ویڈیوز وغیرہ، اللہ کی پناہ. اس میں کیا ہوتا ہے، میں اور میرا دوست جہنم میں، استغفر اللہ، اور پیچھے کوئی فنی وائس لگی ہوتی ہے اور لوگ ہا ہا کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. آپ کو مذاق کرنے کے لیے، ہنسنے کے لیے جہنم ہی ملی ہے، یا اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزیں یا اس کی بتائی ہوئی آیات ہی ملی ہیں؟ یہ اللہ کی آیات کا مذاق بنانا ہے. اب بالفرض یہاں پہ ٹیچر آپ کو ڈرانا شروع کر دے کہ اچھا آپ کا امتحان ہے، بہت مشکل ہے، آپ لوگوں کو بہت محنت کرنی ہے، اگر آپ لوگ فیل ہوگے تو یہ سزا ملے گی، اور آپ اس پہ ہنسنا شروع کر دیں. ٹیچر کس قدر غضبناک ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈرا رہے ہیں اور آپ بیٹھے ایسی فنی کلپس بنا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو ہے قطعاً نہیں ہنسیں، استغفار کریں اور ایسی ویڈیوز کو رپورٹ کریں تاکہ آئندہ کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ آئے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ میں اور وہ فلاں جہنم میں انجوائے کرتے ہوئے معاذ اللہ، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے معاذ اللہ. کیوں بھائی؟ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے کہ اچھا وہ کدھر گیا ہے. یہ ساری مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا بات کرتے ہوئے؟ یہ بھی زیادہ تر ہم دوستوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس چیز کو بڑا نارمل لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بھی رہ سکتی ہوں. بالکل نہیں. یہ تو تب پتہ چلے گا جب آپ ادھر جائیں گے. تو خدا را اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کریں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں آپ کو اس جگہ پہ داخل کر کے بتائے کہ ہاں آپ ہنس کے دکھاؤ، آپ انجوائے کر کے دکھاؤ، آپ دوست کے ساتھ رہ کے دکھاؤ. بعض جملے ہم بول دیتے ہیں بے احتیاطی میں، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا اس کا وبال کتنا زیادہ ہے جو ہم پہ پڑ سکتا ہے. تو بہرحال ان کے لیے کوئی صدیق حمیم بھی نہیں ہوگا. اب اس کے بعد بیچارے کیا کریں گے جب کوئی چارہ نہیں بچا، نہ کوئی سفارش کر رہا ہے، نہ ہی ان کو کوئی ان کا ساتھی مل رہا کہ آ کے ان کے ساتھ غم باتیں. پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً
فنکون من المؤمنین، کاش اگر ہمیں ایک مرتبہ پھر سے دنیا میں بیچ دیا جائے تو ہم پکے سچے مومن بن جائیں گے، ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم عمل بھی نیک کریں گے. صحیح. اب یہاں پر اہل کفر اور اہل شرک قیامت کے دن دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کو خوش کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم بیچ دیں تو پھر یہ وہی کچھ کریں. یہ آیت بہت گہری ہے اگرچہ اس کے الفاظ مختصر اور سہل ہے. آج اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو تو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وقت ہاتھ آ جائے یہ غلطی سدھار لوں. یہ انسانی فطرت ہے. وہ ضائع ہونے کے بعد قدر جانتا ہے، خاص کر جب وہ اس کا انجام بھگت رہا ہوتا ہے. میں نے کتاب کھولی، ایک سوال آیا، میں نے اس کو اگنور کر دیا، میں نے نہیں پڑھا. اگلے دن گئی پیپر میں وہی آیا تھا، پھر کیا کہتی ہوں کاش میں اس کو دیکھ لیتی، ایک نظر دیکھ لیتی اس کا جواب ہی کیا تھا، کاش ایک بار کھول لیتی، اچھا یہ تو میں نے دیکھا بھی تھا، یہ تو میرے سامنے بھی آیا تھا، میں نے اس کو اگنور کر دیا تھا، ایک بار پڑھ لیتی، جہاں وہ اتنا یاد کیا تھا وہاں یہ یاد کر لیتی. یہ پچھتاوے دنیا میں بھی ہمیں ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلوائے آخرت میں تمہیں کس قدر بڑے بڑے پچھتاووں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور حسرت ہر چیز سے بری چیز ہے. حسرت میں دکھ بھی ہوتا ہے، پچھتاوا بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی، تنہائی بھی. کیونکہ اکثر دنیا میں بھی جب ہم پچھتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، میں نے تو تمہیں کہا تھا ایسے نہ کرو، میں نے کہا تھا ایسے کرو. دنیا میں بھی لوگ ہمیں تنہا کر دیتے ہیں ہماری حسرت کے وقت. حسرت تنہائی کو ساتھ لاتی ہے. تو دنیا میں بھی انسان کی یہی فطرت ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا بس آئندہ کے بعد نہیں کرتا. اب اس کے علاوہ بالفرض اگر کوئی ایسا اس نے کھانا کھایا ہے جس سے اس کی طبیعت خراب ہوئی، اب اس کو درد ہو رہا ہے، وہ کیا کہے گا، آئندہ کے بعد کبھی نہیں کھاؤں گی. جب تک درد ہو رہا تھا توبہ توبہ کی، جیسے ہی درد کا آرام آیا فوراً سے کھانا شروع کر دیا اور کہا مجھے کچھ نہیں ہوتا. یہ انسانی فطرت ہے. جب وہ ایک چیز کے انجام کو دیکھتا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنی اصلاح کروں گا. جب وہ انجام غائب، انسان ریلیکس ہو گیا، پھر وہ کہتا ہے ہاں بس اب ضرورت نہیں ہے. یہ ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں. لیکن ایک نقطہ جو یہاں پہ بہت زیادہ اہم ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو دنیا میں واپس نہیں بھیجے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس کا درد ٹھیک ہو گیا، یہ پھر سے جا کے وہی کھائے گا جو اس کو نقصان دے گا، پھر سے جا کے وہی کرے گا جو اس کو نقصان دے گا، کیونکہ دنیا میں ایسے ہی کرتا ہے. آپ دور نہ جائیں، ہم بہت اپنے اصول بناتے ہیں نا، بالفرض آئندہ کے بعد کبھی کسی کے ساتھ زیادہ نہیں رہوں گی. اس سے کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، دھوکہ ملتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں کچھ عرصے بعد، پھر کہتے ہیں نہیں اب یہ ویسا نہیں ہے. یہ غلطیاں ہماری زندگی میں ہم بار بار کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کوئی موقع نہیں دے گا. ہم دنیا میں غلطی کرتے ہیں، دوبارہ پھر وہی غلطی کرتے ہیں، ابھی گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ جا کے وہی گناہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کر واپس بھیجے گا؟ ہم آئیں گے تو ہم نے پھر وہی سارا کچھ کرنا ہے. لیکن یہ لوگ کس کے لیے واپس آنا چاہیں گے؟ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن بننے کے لیے. آج ہم لوگ لوگوں کے لیے جیتے ہیں اور لوگوں کے لیے مرتے ہیں. کوئی دوستوں کے لیے جیتا ہے، کوئی والدین کے لیے، کوئی شوہر کے لیے، کوئی بچوں کے لیے، کوئی میکے والوں کے لیے، کوئی سسرال والوں کے لیے، کوئی کس کے لیے. آج ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں اور لوگوں کے لیے مرتے ہیں. اگر آپ کو میری اس بات سے اختلاف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن بس آپ لوگ اس سے پہلے یہ حساب لگا لیں 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے آپ اللہ کو دیتے ہیں اور کتنے گھنٹے آپ دنیا کو دیتے ہیں. یہ حساب لگا لیں. اور اگر بالفرض آپ 24 گھنٹوں میں سے جو اللہ کو وقت دے رہے ہیں وہ کتنا خالص ہوتا ہے
اور جو لوگوں کو وقت دے رہے ہیں وہ کتنا خالص ہوتا ہے. اور کیا جو لوگوں کو دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ نہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم بس تھوڑا بہت کرتے ہیں گزارے لائق. یہ بس نماز پڑھ لی تو، یہ بس روزے رکھ لیے تو، بس یہ. زیادہ تر ہم میں سے مسلمان لوگوں کو کب یاد آتا ہے؟ رمضان میں کہ ہم مسلمان ہیں، تبھی بےچارے مسجد میں جاتے ہیں. اس کے بعد سارے بھول جاتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. آپ دیکھیں مسجدوں میں بالکل رش نہیں ہے، مسجدیں بالکل ویران ایک طرح سے پڑی ہوئی ہیں. ہمارے گھر کے مرد ہے نا، بیٹھے رہتے ہیں ہٹے کٹے، نہیں جاتے، حالانکہ جانا چاہیے. لیکن آخرت کے دن انسان صرف اللہ کی خاطر جینے کے لیے بھیک مانگے گا. یا اللہ ایک بار بھیج دے، میں تیری بات مانوں گی، میں تجھ پر ایمان لاؤں گی، میں تیرا کہنا مانوں گی، بس ایک بار مجھے بھیج دے. تب کوئی عورت نہ تو کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنے آئے گی. اگر آپ یہ سارے دنیاوی کام اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر صرف یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تو اللہ سے اس سے کچھ نہیں ملے گا. تو بہرحال نہ وہ یہ کہے گی کہ اچھا مہمان آ گئے ہیں تو ان کی خاطرداری کے لیے یا اللہ بھیج دے، نہ یہ کہے گی اچھا میرا بچہ رو رہا ہے مجھے اس کے لیے بھیج دے، میرے شوہر کو میری ضرورت ہے مجھے اس کے لیے بھیج دے، میرے گھر والوں کو میری ضرورت ہے مجھے ان کے لیے بھیج دے. نہ، یوں لگتا ہے وہ ایسی دنیا ہے جہاں جا کر انسان ایک بار سارا کچھ بھول جائے گا اور اس کو صرف ایک رشتہ یاد رہے گا، وہ ہے اللہ کا اور بندے کا. بس وہ اتنی سختیاں ہوں گی ادھر کہ وہ سارا کچھ بھول جائے گا. اس کو یاد نہیں رہے گا میں کس کی بیوی تھی، میں کس کا شوہر ہوں، میں کیا کرتا تھا دنیا میں. صرف اس کو اپنے اعمال کا ڈر ہوگا کہ میں نے یہ غلط کیے ہیں، اور وہ بار بار اللہ سے کہے گا کہ اللہ ایک بار بھیج دو، بس ایک بار، اب آپ کی بات مانوں گا، اب آپ کا راستہ نہیں چھوڑتا، اب آپ کے راستے پہ رہوں گا. لیکن اس کو یہ بھیک نہیں دی جائے گی، اس کو بالکل نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اگر دیا جائے تو پھر وہ ویسے ہی کرے. بہتر ہے کہ آپ کل ایسا کریں، آج آپ اللہ کی خاطر جئیں، اللہ کی خاطر مہمان نوازی کریں، اللہ کی خاطر شوہر کا حق ادا کریں، اللہ کی خاطر بچوں کا حق ادا کریں، اللہ کی خاطر سارے کام اللہ کی خاطر کریں. یا اللہ میں کھانا بنا رہی ہوں، میری نیت ہے کہ یہ اس کو کھائیں اور آپ کی عبادت کریں اور مجھے پھر ثواب ملے. ہو سکتا ہے آپ کی دعائیں رنگ لائیں، اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا نماز تو اس کو بھی عادت پڑ جائے. یا اللہ آپ نے میرے لیے ذمہ داری رکھی، میں اس کو خوشی سے نبھاتی ہوں. لیکن جب اللہ کا وقت آئے تو پھر صرف اللہ کی بندی تمہیں بننا ہے، پھر تم سارے رشتوں سے آزاد ہو. اور یہ بہت بڑی آسانی ہے. فرائض اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. سخت سے سخت شوہر بھی ہو تو چلیں اجازت دے دیتے، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لیں، سسرال والے بھی اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں تو چلیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن اکثر اجازت دے دے، کیونکہ وہ فرض ہے نا آپ کا، اجازت دے دیتے ہیں. تو یہ بہت ایک خوبصورت چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ فرائض رکھے ہیں تاکہ ہم اس وقت سارے رشتے بھول کے صرف اللہ کے بندے بنے. اب میں اللہ کی بندی ہوں، صرف کسی کی کچھ نہیں لگتی، لہذا ہر چیز مجھ سے دور ہٹ جائے. اور کوئی ایسی نماز آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے طالبات جس میں آپ صرف ایک رشتہ یاد رکھیں کہ میں اللہ کی بندی ہوں، باقی سارے بھول جائیں. یہ فیلنگ محسوس کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، الحمدللہ آ جاتی ہے، انسان یہ محسوس کر سکتا ہے. بہرحال دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار مواقع دیے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں مثالوں کے ساتھ، ہم اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، ہم سدھر سکتے ہیں، ہمارے پاس موقع ہے. لیکن اللہ سے بھر کے کوئی نہیں جانتا کہ ہم نہیں سدھرنے والے، اس لیے اس نے دوبارہ موقع نہیں دیا. کیونکہ جو ماننا چاہتا ہے وہ پہلی بار بھی مان لیتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کو آپ ہزاروں مواقع دیں وہ نہیں مانے گا. وہ 1000 مواقع ملنے کے بعد پھر کہے گا بس ایک موقع اور دے دو. آپ اس کو لاکھوں مواقع دے دیں گے، کروڑوں مواقع، وہ کہے گا بس ایک اور دے دو. یہ بس ایک اس کا ختم نہیں ہوگا.
ٹیچر بس 1 منٹ دے دیں، بس 1 منٹ دے دیں، بس 1 منٹ دے دیں، وہ 1 منٹ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، اس آیت سے ایک اور چیز کا اندازہ ہوتا ہے، وہ ہے وقت کی قدر۔ وقت وہ واحد شے ہے جو کبھی واپس نہیں آتی۔ اس کو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کریں، اور خاص طور سے ایسا وقت جس کے اندر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، خاص طور سے یہ مراد ہے، ورنہ اس کے بعد آپ بہت سچے آنسو بھی روئیں، کوئی قدردانی نہیں کی جائے گی۔ ابھی بس رونے والا منہ بھی بنا لیں تو اللہ معاف کر دے گا، بعد میں روتے بھی رو، چیختے چلاتے رہو، کوئی نہیں آئے گا تمہیں سننے۔ تو بہرحال جو لوگ ابھی اس وقت کی ناقدری کر رہے ہیں، کیسے؟ میں کل سے نماز پڑھوں گی۔ ابھی آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے ظہر نہ پڑھی ہو، عصر بھی نہیں پڑھی، تو وہ کہ اچھا میں مغرب پڑھ لوں گی۔ بھائی ابھی اٹھو اور اٹھ کے عصر پڑھو۔ کیا پاؤں ٹوٹ گئے؟ ٹانگیں سلامت نہیں ہیں؟ تمہیں پتہ چل گیا اصل میں تمہارے اعزاز سلامت ہیں، تمہارا دل سلامت نہیں ہے۔ تمہاری ٹانگیں نہیں ٹوٹی، تمہارا دل بیکار ہو چکا ہے، اس کو زنگ لگ چکا ہے، جیسے وہ لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ کبھی دیکھا لوہے کو زنگ لگا ہوا؟ لوہا بہت مضبوط شے ہے، لیکن جب اس کو زنگ لگتا ہے تو وہ بھرنے لگ جاتا ہے، کوئی اس کے اندر قوت اور وہ طاقت نہیں رہتی، وہ انرجی نہیں رہتی۔ تمہارے دلوں کو بالکل ویسا زنگ لگا ہوا ہے۔ استغفار کے ذریعے اپنے دل پہ لگے زنگ کو مٹاؤ، دو ڈالو۔ کثرت سے استغفار تمہارے دلوں پہ لگے زنگ کو دور کر دے گی انشاءاللہ۔ مثلا اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ میں کل سے سچ بولوں گی، میں کل سے نا سارے حرام تعلقات چھوڑ دوں گی، کسی لڑکے سے بات نہیں کروں گی، میں نے اپنی سم چینج کر لی ہے، میں نے اپنی ڈی پی اور اپنا سارا کچھ ہٹا دیا اور پرائیویسی لگا لی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ سے جا کر کے نئے نمبر سے بھی ان کو میسج کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، توبہ ہے تم پہ۔ اس کے علاوہ میں کل سے پردہ کروں گی، میں کل سے قرآن پڑھوں گی، میں فلاں وقت سے یہ کام شروع کروں گی۔ اور بعض اوقات ہم سستی کر جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں بہت فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، اس میں مثلا کوئی کلاس ہو سکتی ہے، کسی کی اچھی صحبت ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی بھی اور چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ طالبات کبھی بھی اس چیز کو نہ کھوئیں جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قرب محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات صرف کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، لیکن سیریسلی کبھی بھی نہیں، ورنہ آپ کے اندر سستی آ جائے گی، اور پھر سستی یہی کہتی ہے سارا کچھ کل سے کرو، کل سے کرو۔ انسان کبھی بھی ایک دم سے کچھ نہیں چھوڑتا، وہ آہستہ آہستہ چھوڑتا ہے۔ اچھا کیا ضرورت ہے ابھی جانے کی، آرام کرو۔ اچھا ابھی میں تھکی ہوں، اچھا میں ابھی نہیں کر سکتی۔ اور بعض اوقات اچھا چلو ریکارڈنگ تو ہے نا، صرف یہاں کی بات نہیں کر رہی کیونکہ کلاسز تو پوری دنیا میں چلتی ہیں، وہاں کا بھی یہ حساب ہے۔ اللہ رحم کرے، ہماری کچھ فیلوز تھی نا، تفسیر کلاس میں سو جاتی ہوتی تھیں اور کہتی تھی اچھا یہ تفسیر ہم بعد میں سن کے پوری کر لیں گے، یا ویکینڈ پہ گھر جائیں گے تو سن کے آئیں گے اور اچھے سے پیارے سے نوٹس بنائیں گے۔ آج تک بیچاروں کی کتابیں خالی پڑی ہیں، ان کے پارے بالکل صاف چٹے سفید پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں لکھا اوپر، کیونکہ کل کبھی آتا ہی نہیں۔ جس وقت جو موقع ہے، جو وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالی کے ہاں اس دنیا سے اگلے جہان میں جا کر تمہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، جو کرنا ہے ابھی کرو۔ اور یہ نہیں صرف ایک جگہ سے آپ کو خیر ملے گی، آپ جس جگہ بھی ہیں، جہاں سے بھی آپ کو خیر ملتی ہے بس لے لو۔ اتنے حریص بن جاؤ کہ چاہے 1% خیر ہے کسی جگہ پر، لے لو، بس دے دو، مجھے خیر چاہیے، مجھے ہر جگہ سے چاہیے۔ خیر کا یہ مطلب تو نہیں صرف کسی ایک کے ساتھ ہی جڑے رہو، نہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، جو آپ کو سستی سے روکے، جس کی وجہ سے آپ سستی سے رک جائیں، آپ کام کرنے لگ جائیں، کیونکہ آخرت میں پھر کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔
اچھا ویسے ابھی آپ لوگ سوچیں ذرا، آپ میں سے کس کس نے یہی قسمیں کھائی ہوئی ہیں؟ مثلا میں کل سے نماز پڑھوں گی، یا میں حرام تعلقات کو کل سے چھوڑوں گی، میں سچ بولنا کل سے شروع کروں گی، اور فلاں دن سے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گی. یہ سارے ذرا لکھیں آپ نے کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں اور کب کب کرنا ہے آپ کو. کیا آپ کو پکا پتہ ہے کہ آپ کو اتنا وقت مل جائے گا ہاں وہ کام کرنے کے لیے؟ اور اگر آپ کو پکا پتہ ہے کہ مجھے واقعی میں یقین نہیں ہے کہ مجھے یہ موقع ملے گا یا نہیں، تو پھر اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. ان فی ذلک لآیہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ماجرا، یہ سارا قصہ یقیناً اس میں ایک زبردست نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لانے والے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے بارے میں اپنی قوم سے مناظرہ کرنا اور اللہ کی توحید کے دلائل دینا اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے. بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی اکثریت انکار کرے گی. اور طالبات دیکھیں اس آیت کو میں اس طرح سمجھتی ہوں، ہم میں سے ابھی یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، 50 ہیں، 50+ ہیں، جتنے بھی ہیں، ان میں سے اکثریت زیادہ تر نہیں مانے گی. ابھی جتنے لوگ لنک 1 میں موجود ہیں، جتنے لنک 2 میں ہے، اور ایون کہ میں بھی ہوں اور جو آس پاس بھی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ اس سارے واقعے کو پڑھ کے جٹلا دیں گے، بلا دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اپنا عمل نہیں سدھاریں گے. تھوڑی دیر کے لیے ان کو لگے گا ہاں آج تو مجھے لگ رہا تھا سارا کچھ میرے لیے ہی ہے اور مجھے بہت زیادہ احساس ہوا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن صرف یہیں تک. یہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک وہ جھاڑ نہ لیں جو سارا کچھ پڑا تھا. جھاڑیں گے تب جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی یہ بات تسلی بھی دیتی ہے اور ڈراتی بھی ہے. ڈراتی مجھے اس لیے ہے کہ کہیں میں اس اکثریت میں نہ آ جاؤں معاذ اللہ. میں کبھی بھی نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ مجھے قلیل میں ہی رکھے خیر سے، لیکن ایسوں میں جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں. مجھے کثیر میں شامل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی نہیں مانتی معاذ اللہ. اور دوسرا یہ دلاسا کس لحاظ سے دیتی ہے، تسلی کس لحاظ سے دیتی ہے؟ دیکھو اگر لوگ اللہ کو نہ ماننے والے کثرت میں ہیں تو تمہارے ارد گرد بھی ایسی اکثریت ہوگی جو تمہیں پسند نہیں کرتی، جو تمہارے لیے برا چاہتی ہے معاذ اللہ، جو تمہاری قدر نہیں کرتی، تمہاری باتیں سنتی ہے لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جب اللہ کے معاملے میں لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر ہم عام انسان بیچارے کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں پھر. صحیح؟ تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں مانیں گے. اب کیا نہیں مانیں گے؟ اکثر لوگوں نے توحید کے بارے میں سنا بھی جا کے کہیں گے نہیں دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن وہ تو وسیلہ ہے، وہ مر گئے ہیں، ان کی روح اللہ کے پاس ہے لیکن وہ سنتے ہیں. لیکن اللہ تعالی جو علیم بذات الصدور ہے اس کو ڈائریکٹ سنانے میں مجھے پتہ نہیں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں بے وقوف لوگ. بہرحال ایک یہ توحید کی بات نہیں مانیں گے. دوسرا پڑھ لیا کہ مجرمون سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو بدعتی ہیں اور مشرک ہیں، لیکن مانیں گے نہیں کہ یہ بھی وہ کرتے ہیں. یہ کہیں گے نا ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو بدعت نہیں کرتے، ہم تو اپنے امام سے پوچھ کے اچھے سے تحقیق کر کے پھر بدعت کر رہے ہیں، اور ہم تو اچھا کام ہی کر رہے ہیں. دیکھو قرآن ہی پڑھنا نا، جہاں بھی پڑھ لو، اور قرآن سے تو اجر ملتا ہے. تو پھر اگر اس کو کسی مردے پہ پڑھ دیا جائے معاذ اللہ تو کون سی ایسی بڑی آفت آ گئی ہے؟ بدعت حسنہ اس کو کہتے ہیں نا، اچھی بدعت، اچھا نیا کام. ایسا بھی جہنم میں جائے گا لیکن نہیں مانے گا. جیسے ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں مان رہے، نہیں مانیں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ان کی فطرت، اکثر نہیں مانیں گے. اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں معاذ اللہ.
یعنی ہم ان کی اتنی بات مانتے ہیں جتنی ہمیں اللہ کی ماننی چاہیے. اذ نسویکم برب العالمین آیہ 98 کی روح سے. لیکن مانیں گے نہیں. پتہ چل گیا ہے, احساس ہو گیا ہے, لیکن نہیں کریں گے. اور واللہ ابھی آپ میں سے کتنے لوگوں نے اثر نہیں پڑی تھی, میں نے کہا بھی پتہ چل گیا نا غلط کام کیا, لیکن نہیں اٹھے پڑھنے کے لیے, اتنے ڈھیٹ ہیں, نہیں جائیں گے. وما كان اکثرهم مؤمنین, نہیں ایمان لائیں گے اکثر. اچھا, بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پتہ چل گیا کہ اس دن ولا صدیق حمیم فما لنا من شافعین, نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست ہے جو آپ کو آ کے بچا لے. ان سب کو پتہ چل گیا, ان کو پتہ چل گیا کیا حقیقی بات ہے, لیکن ان میں سے زیادہ تر نہیں مانیں گے. وہ دوبارہ جا کر وہی کام کریں گے جو کہ غلط ہے, جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا, لیکن یہ ابھی نہیں مانیں گے, کل کو آ کے پھر روئیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج. بتا دیے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو, سب کو پتا چل گیا, لیکن پھر بھی اکثرهم وما كان اکثرهم مؤمنین, اکثر ایمان نہیں لائیں گے, اکثر اس بات کو ایسے ہی لیں گے, اکثر کچھ دن تک اس کا اثر لیں گے پھر اس کو بلا دیں گے, اور ان میں سے کچھ, صرف کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اس پر عمل کریں گے. لوگوں نے پڑھ لیا آیا 88 کی روح سے سورہ شعراء, یوم لا ينفع مال ولا بنون, کوئی مال یا بیٹے اولاد اس دن کام نہیں آئے گی. پھر بھی یہ لوگ غلط طریقے سے مال کمائیں گے, ان کی اکثریت نہیں مانیں گی, ان کی اکثریت غلط طریقے سے مال کمائے گی, غلط تربیت کرے گی اولاد کی. اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا جانتے ہیں نا, کتنا زیادہ. آپ اگر آج کوئی ایسا سسٹم آپ حساب لگائیں, جتنے لوگ کلاس میں موجود ہیں روزانہ پڑھتے ہیں, آپ دیکھ لیں مجھ سے کتنے لوگ نمازی نکلتے ہیں, کتنے لوگ عورتوں نے سورہ نور پڑھی لیکن ابھی بھی ویسی ہٹ درمی پہ اتری ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ جب تک جہنم کا دیدار نہیں کریں گے نہیں سدھریں گے. وہ جب اس انجام میں جائیں گے, اس کو بھگتیں گے, تب ان کو سمجھ آئے گی. کتنے لوگوں کو سمجھ آ چکا, غیبت اور بہتان بازی اور دوسروں کے بارے میں غلط باتیں کرنے میں, دھوکہ دہی کرنے میں, سب کو پتہ چل گیا, لیکن مانیں گے نہیں. وما كان اکثرهم مؤمنین. اب آپ خود فیصلہ کیجئے, آپ کو اکثریت میں جانا ہے یا قلت میں جانا ہے, قلیل میں جانا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول پہ پورا اتر رہے ہیں کہ ہاں یا اللہ میں نے پڑھ تو لیا, لیکن میں انہی لوگوں میں شمار ہوں جو نہیں مانتے, لہذا میں بھی نہیں مانوں گی معاذ اللہ. اگر ابھی تک بھی تقریباً آپ کو اللہ سے اتنا ڈر پیدا نہیں ہوا کہ آپ نماز پڑھ لیں, آپ فرائض میں کوتاہی نہ کریں, قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے. کیونکہ ہوتے دو ہی کام ہیں, دو میں سے ایک کام ہوتا ہے, یا انسان قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے یا انسان گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر ابھی آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں, تو ایک وقت آئے گا یا تو آپ قرآن چھوڑ دیں گے یا آپ گناہ چھوڑ دیں گے. اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کیا چھوڑتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, یقیناً آپ کا رب بڑا ہی غالب, زبردست اور مہربان ہے. طالبات, کوئی ایک شخص ایٹ اے ٹائم صرف غالب ہو سکتا ہے, اس کے پاس غلبہ ہے, قوت ہے, ضروری نہیں اس کے اندر رحم بھی ہو. اس لیول کا تو نہیں, لیکن چلیں تھوڑے بہت لیول کا بھی اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہوا ہے ہم لوگوں کو. اور اگر ایک انسان مہربان ہے, اس کے اندر رحم والی صفت زیادہ ہے, جلدی اس کا دل پگھل جاتا ہے, تو وہ غالب نہیں ہوگا, اس کا کوئی روب و دبدبا نہیں ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا, وہ کمزور ہوگا. اللہ رب العالمین ایٹ اے ٹائم بہت ساری صفات کے ساتھ ان دو صفات کے بھی حامل ہیں. کون سی؟ ایک یہ العزیز ہیں اور دوسرا الرحیم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ غالب ہے, بندوں سے کام کروا سکتے ہیں, بندوں کی مجال کے آگے سے کچھ اف بھی کریں. آج تک اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے دل کو راہ دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے کام کرنا ہے, زبان کو کہا ٹھیک ہے اچھا ہم نے بولنا ہے, کلام کرنا ہے, ہاتھ ہمارے چلتے ہیں, ٹانگیں ہماری چلتی ہیں, دماغ ہمارا کام کرتا ہے. یہ اس العزیز کا ہی کام ہے نا,
اس نے ان اعضاء کو حکم دیا تم نے کام کرنا ہے، اتنا اتنا نہیں کرنا. آج تک کسی کی مجال ہوئی کہ اس کے حکم کے بنا خراب ہو؟ نہیں. اگر وہ چاہے تو زبردستی ان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ہیں، اس کے دیے ہوئے ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ وہ الرحیم ہے اس لیے وہ بندے کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف محبت سے آئے، زبردستی نہیں. جو رب پتھروں کو بھی کلمہ پڑھنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، پہاڑوں کو بھی بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، اس کے لیے ایک ایسا انسان جس کے اندر بہت سے جذبات ہیں، اس سے بلوانا، اس سے اپنا کام لینا کیا مشکل ہے؟ بالکل نہیں. لیکن اللہ تعالی کیوں فوراً نہیں پکڑتا؟ ایک تو یہ وہ زبردستی نہیں کرتا، دوسرا یہ کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ بچ جائیں. اس نے وہ جہنم بنائی ہے اور اس نے آپ کو بھی بنایا. اس کو پتا ہے کہ آپ کے اندر طاقت نہیں کہ آپ اس کو دیکھ سکیں، آپ اس کو برداشت کر سکیں. یہی وجہ کہ جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو فوراً سے نہیں پکڑتا، وہ آپ کو مہلت دیتا ہے، وہ آپ کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے، ایسے سائن بیچتا ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں. اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو سائن ہی تو دے رہے ہیں. یہ کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ یا اللہ اگر آپ مجھے کوئی سائن دے رہے ہیں تو آسمان پہ کوئی بجلی چمکے. یہ ساری فلمی باتیں، اللہ معاف کرے. پتہ نہیں کس نے ہمارے دماغوں میں یہ چیزیں بھر دی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا کلام، دیکھو ابھی جو میں پڑھ رہی ہوں، دیکھو وہ اللہ کے الفاظ ہیں، دیکھو وہ اللہ تعالیٰ نے خود ادا کیے. اس سے بڑا کیا شرف ہوگا؟ تم اللہ کے الفاظ کو چھو سکتے ہو، تم اللہ کے الفاظ کو پڑھ سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو. کیا یہ سائن کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ کیا چاہیے تمہیں اور؟ تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں تب مانو گے؟ کس معجزے کا انتظار ہے تمہیں؟ اگر وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تم جہنم نہیں سہ سکتے، تو کیا کر رہے ہو؟ پھر رک جاؤ نا، آ جاؤ اس کی طرف. پھر کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کب تک بھاگو گے اس سے؟ آخر تم نے جہاں بھی جانا ہے تم نے اسی کو پانا ہے. تمہاری منزل اللہ تعالی ہے، تم نے اللہ کی طرف جانا ہے. دیکھو آج تک تم کتنی ایسی جگہوں پہ ایسا حلیہ بنا کے گئی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. عزیز ہے لیکن پھر بھی وہ تم پہ رحم کرتا ہے اور تمہارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے. طالبات، ایک شخص کو تھوڑا سا بڑا مقام مل جائے تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. اللہ رب العالمین تو رب العالمین ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو جن کو تمہارا انتظار نہیں، اور اس کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارا انتظار کر رہا ہے. واللہ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ زبردستی ہم سے وہ کام کروائے، لیکن وہ نہیں کروائے گا. وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے ہم محبت سے اس کی طرف جائیں. وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انسانی فطرت ہے، وہ زبردستی کسی کا بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. تم خود چاہو کہ مجھے اللہ کا بننا ہے، مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، مجھے اللہ کی بات ماننی ہے، تب کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. جب تک تم نہیں چاہو گے وہ نہ تو تم پہ آسمان گرائے گا، نہ زمین کو شق کر کے اس میں تمہیں ڈال دے گا، نہ ہی وہ پہاڑوں کو حکم دے گا کہ آ کے تمہارے اوپر گر جائیں. اس نے تمہیں آزادی دی ہے، کھلا چھوڑا ہے. جو اس کا ہوگا وہ بنا زبردستی کے اس کی طرف آ جائے گا، اور جو اس کا نہیں ہے وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا. لہذا اگر اس نے تمہیں مہلت دی ہے تو تم چلے جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے.
نہیں جاؤ گے تو وہ زبردستی نہیں کرے گا، یہ لکھ لو اپنے پاس. آج تک دیکھو اس نے نہیں کی نا، تم نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں. ابھی جنہوں نے اثر نہیں پڑی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے، نہیں ہوئی نا، آئندہ بھی نہیں ہوگی. پوری نمازیں چھوڑتے جاؤ، قرآن نہ پڑھو. آج تک کتنے احکامات، کتنی آیات پڑھ کے نہیں عمل کر رہے. کیا اللہ نے کسی پہ تم پہ زبردستی کی؟ نہیں کی نا، بس خلاص. نہیں کرے گا پھر آخرت میں نہیں چھوڑے گا. بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ اس سے پہلے کہ تم وہاں روح سمیت پہنچا دیے جاؤ اور پھر تم اس سے ملاقات کرو. وہ بہت عزیز ہے لیکن اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے. وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. اگر ابھی نہیں جاؤ گے تو بعد میں تم قابل قبول نہیں ہوگے، کیونکہ جو اپنی مرضی سے نہیں آیا، جو خوشی سے نہیں آیا، پھر بعد میں وہ آنا بھی چاہے تو انسان بھی ٹھکرا دیتے ہیں. آپ تو پھر رب العالمین کے پاس جائیں گے تو رب العالمین کیا آپ کو قبول کر لیں گے؟ قطعاً نہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آپ سب اپنا محاسبہ لازماً کیجئے اور تھوڑی بہت شرمندگی محسوس کریں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ مجھ پہ بالکل زبردستی نہیں کر رہے، اور میں کیوں بھاگی جا رہی ہوں، میں کیوں نہیں ٹھہر جاتی ان کے پاس، میں کیوں نہیں اللہ کی بن جاتی اس سے پہلے کہ میں اللہ کی طرف لوٹائی جاؤں. اس سے پہلے میں کیوں نہ خود اللہ کی طرف لوٹ جاؤں. یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ وہاں پہ لوٹائے جائیں، بنا اس حال میں کہ آپ دنیا میں کبھی اللہ کی طرف گئے نہیں. اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے عادی نہیں اور آپ نے دنیا میں کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، تو ایسے کسی بھی انسان کے پاس جانے میں بھی ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے. جس کو ہم جانتے نہیں ہوتے وہ تو پھر رب العالمین ہے. اگر بنا جانے اس کے پاس جاؤ گے تو تم برباد ہو سکتے ہو. لہذا اپنا محاسبہ کیجئے اور اپنی اصلاح کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو خالص اپنی محبت عطا کرے، ہم لوگوں کو واقعی توفیق دے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں اور وہ بھی ہم سے محبت کرے. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں. واللہ یہ قرآن میں ہمیں بار بار یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رشتہ ایسا نہیں جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہو. صرف دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم کبھی بھی اس کو ناراض کر کے کسی اور کو راضی کرنے نہ نکلیں. واللہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ہلاکت ہوگی کہ ہم اس کو ناراض کر کے باقیوں کو خوش کرتے پھریں اور ہمیں پرواہ نہ ہو کہ کوئی ہے ہمارا بہت اپنا جو ہم سے روٹھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس دنیا میں ہماری اصلاح کروا دے اور اپنے دین کا بہترین کام لے. ایسا کام جو بہت بھاری ہو اور کسی قابل اعتماد شخص سے ہی لیا جا سکتا ہو، کسی امین سے. اللہ تعالیٰ ہمیں دے وہ صلاحیت. واللہ ہم تیار ہیں یا رب، آپ ہم سے لیجئے کام. ہم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھی آ جائیں گے صرف آپ کے کام کی خاطر. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں چن لیں، مزید خالص کر لیں. آمین یا رب.